السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کی روح بھی تازگی محسوس کرے گی۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شخص کا، کہ جب ایک شخص کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ وہ انہیں کوڑے مارے اور اپنا بدلہ لے لے۔ کیسے ہوا یہ سب اور کیا ہوا اس کے بعد، یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کی ذات بابرکت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اسلام کو جو فتوحات اور جو کامیابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملی، وہ کسی اور دور میں نہ مل سکی، کیونکہ آپ کے دور میں سب سے زیادہ اسلام کو عروجیت ملی۔ ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زیر عہد تھا، مسلمان فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ امیر المومنین مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ حکم یہ تھا کہ جنگوں کے بارے میں فوری معلومات دی جائے اور ہدایت لی جائے، جنگ کا جو بھی نتیجہ ہو فوری طور پر اطلاع دیں۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سن 3 قبل ہجرت 619 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، ظہور اسلام پر بنو تمیم نے اسلام پر توجہ نہیں دی تھی۔ احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے انہیں قبول اسلام پر مائل کیا۔ وہ بصرہ کے اولین باشندوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے کم، کاشان اور اصفہان کی تسخیر میں نمایاں حصہ لیا اور ہرات، مرو، بلخ اور دوسرے علاقے فتح کیے۔ وہ جنگ جمل میں غیر جانبدار رہے، مگر جنگ صفین میں حضرت مولائے کائنات فاتح خیبر حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے لڑے۔ اسلامک 71 ہجری یعنی سن 691 عیسوی میں جب وہ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو کر مختار ثقفی پر حملہ کرنے کوفے جا رہے تھے تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بنو امیہ ان سے سیاسی مشورہ لیتے رہتے تھے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ ہم چند لوگ ایک عظیم خوشخبری سنانے کے لیے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دریافت فرمایا، آپ لوگوں نے کون سی جگہ قیام فرمایا؟ ہم نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ہم نے فلاں جگہ قیام فرمایا ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ ہمارے پڑاؤ کی طرف چلے گئے، جہاں ہم نے اونٹوں کو بھی باندھ کر رکھا تھا، اور اونٹوں کی حالت یہ تھی کہ مسلسل بھوک کی شدت سے وہ کمزور ہو چکے تھے اور کئی دنوں کے سفر نے انہیں تھکا بھی دیا تھا۔ غرض یہ کہ اونٹوں کی حالت بہت لاچاری اور بہت لاغر ہو چکی تھی۔ اونٹوں کی اس حالت زار کو دیکھتے ہی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے گویا ہوئے، ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کیا تمہیں ان سواریوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا لوگوں؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ان چوپایوں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں؟ تم نے ان اونٹوں کو راستے میں کچھ دیر آرام کے لیے کیوں نہ چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ زمین کی نباتات کھا لیتے؟ ہم نے عرض کیا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، عظیم فتح و کامرانی کی خوشخبری لے کر ہم تیزی کے ساتھ بھاگتے دوڑتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں چلے آئے ہیں تاکہ آپ اور دیگر مسلمانوں کو اس خوشخبری سے خوشی ہو اور ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے راستے میں اپنی سواریوں کو روکنا گوارا نہیں کیا
کیونکہ ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے کی بہت زیادہ جلدی تھی اور آپ کو ایک خوشخبری سنانے کی اور تمام مسلمانوں کو خوش دیکھنے کی ہمیں بڑی دلی آس تھی، اس لیے ہم کہیں پر بھی ان اونٹوں کو روک نہیں پائے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری باتیں سن کر لوٹ گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اسی دوران ایک آدمی شکایت لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، فلاں شخص نے مجھ پر ناحق ظلم و زیادتی کی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف میری مدد کریں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کوڑا بلند کیا اور اس کے سر پر دے مارا اور فرمانے لگے، عجب تماشا ہے کہ تم لوگ خالی اوقات میں، خالی وقت میں عمر کے سامنے اپنا قضیہ پیش نہیں کرتے ہو، مگر جب عمر مسلمانوں کے اہم معاملات کو سلجھانے میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر تم آ کر کہنے لگتے ہو کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ چنانچہ وہ آدمی خود کو ملامت کرتے ہوئے واپس ہو گیا تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی اس آدمی کو واپس بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ واپس آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کوڑا اس آدمی کے آگے ڈال دیا اور کہنے لگے، مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ یہ سنتے ہی اس آدمی نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، نہیں حضور، نہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، میں بدلہ نہیں لوں گا، بلکہ میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہوگا، یا تو تم اللہ کے لیے درگزر کرو اور اس کا بدلہ اسی سے مانگو، بصورت دیگر مجھ پر چھوڑ دو، پھر ایسی صورت میں تمہیں مجھ سے قصاص لینا پڑے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، نہیں نہیں، میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد امیر المومنین وہاں سے چل پڑے اور گھر پہنچے۔ ہم لوگ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور خود کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ابن الخطاب، تو ایک خاکسار و متواضع معمولی آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازا۔ تو گمشدہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت کی روشنی سے آشنا کیا۔ تو ایک کمزور انسان تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت و اکرام بخشا اور پھر لوگوں پر حکمران بنایا، مگر جب ایک آدمی اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف تجھ سے تعاون طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا تو تو نے اس کی پٹائی کر دی۔ ذرا بتا کہ کل قیامت کے روز تو اپنے پروردگار کو کیا جواب دے گا؟ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین نے یہ کہہ کر اپنے اوپر اس طرح ملامت کی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا والوں میں اس وقت سب سے بہتر ہیں۔ قصص العرب کتاب۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے توفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔